اور خود پی ٹی آئی کا کردار بڑا ابھر کے سامنے آیا. وہ پی ٹی آئی جو حکومتی جماعت کو اس وقت کرپشن کا، مس مینجمنٹ کا اور پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار قرار دیتی ہے، اور بانی پی ٹی آئی ہمیشہ ان کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ حکومتی جو بالکل ایک میں سمجھتا ہوں گروپ ہے یا کمپوزیشن ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کو اسی طرح لیتی ہے. 9 مئی کے واقعات کے اندر ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر اگر کوئی برائی ہے، اگر کوئی غلط کام ہے تو پی ٹی آئی کے ذریعے ہو رہا ہے. لیکن یہاں آ کر پاکستانی قوم کو یہ پتا چلا کہ یہ جتنی لڑائی تھی شاید یہ عوام کو دکھانے کے لیے تھی، لیکن جہاں مفادات آ کے مشترک ہوئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو پوری طرح سپورٹ کیا اور اقتدار کی اس ہنڈیا میں باہم شیر و شکر ہوئے. 11 سیٹیں جناب، اس کے اندر 6 سیٹیں جو ہیں جو ایک الائنس بنا تھا یا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، اس کے مطابق پی ٹی آئی کو 6 سیٹیں مل گئیں اور 5 سیٹیں جو ہیں اس وقت جو ہیں اپوزیشن جماعتوں کو ملی. اور یہاں بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک ناراض جو ارکان ہے خرم ذیشان صاحب، جنہیں اپنی پارٹی کی جو فیصلہ ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کو ایک بھی ووٹ نہیں ملا. یعنی نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے اور نہ ہی اپوزیشن کی طرف سے انہیں کوئی ووٹ ڈالا گیا. اس کا مطلب ہے کہ کتنا مضبوط معاہدہ تھا دونوں کے درمیان، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، جس کے تحت انہوں نے اپنے بندے کو کوئی ووٹ نہیں ڈالا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس وقت اپوزیشن کے لوگوں کو ووٹ ڈالا اور اپوزیشن اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ ڈالا. تیسری اہم بات جو ہے وہ اس میں ہم کریں گے کہ عافیہ صدیقی کیس کے اندر وزیر اعظم پلس کابینہ کو توہین عدالت کے نوٹس جاری ہوئے ہیں. چھٹیاں آگے آ گئی ہیں، اس پہ کتنی کارروائی ہوگی اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت جو اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہیں میرے مہمان ہیں اقبال شاہی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. عامر ملک صاحب جو ہیں اس کارزار صحافت میں ایک لمبا ان کا عرصہ ہے، اس وقت موجود ہیں اور ملک کے ایک بڑے انگریزی اخبار سے ان کا تعلق ہے. ان سے بات کریں گے. اور اعجاز شفیع صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ جناب آپ تو بڑے احتجاجی تحریکیں چلانے نکلے ہوئے ہیں، کال دی ہوئی ہے پوری قوم کو کہ حکومت کے فیصلوں کے خلاف ہم نے نکلنا ہے، بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کو آزاد کرانا ہے. تو ایسا کیا ہو گیا کہ آپ ہی حکومت کے جو نمائندے ہیں سینٹ کے اندر یا ان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ چاہتے ہیں کامیاب ہو، آپ نے ان کو کامیاب کروایا ہے، تو پھر یہ لڑائی کیسی، پھر یہ احتجاجی تحریک کیسی؟ اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے میں اقبال شاہی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کوئٹہ کے جو نوائی علاقے میں واقعہ ہوا ہے، دینی طور پر اگر ہم دیکھیں، کانسٹیٹیوشنل طور پر دیکھیں، آئینی طور پر دیکھیں، اخلاقیات کی طرف دیکھیں، معاشرے کی طرف اقدار جو ہیں اس کی طرف دیکھیں، تو یہ بڑا ہی خوفناک واقعہ ہے. بہت شکریہ. آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی جو ہے روزانہ کہیں نہ کہیں ضرور کامیاب یعنی ہے دشمن بار کرتا ہے، تو پھر ہمارے جو افواج پاکستان ہیں وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کے کافر کردار تک پہنچاتی ہے. اتنے سینسٹیو علاقے میں 1.5-2 مہینے کا واقعہ کسی کی نظر سے نہیں گزرا. اب یہ ہے کہ فیلئر کو چھوڑ دیں. سرفراز بگٹی صاحب اس سے پہلے وزیر داخلہ رہے ہیں، اب پی ڈی ایم بن، ان کو وہاں کی کارکردگی کی بنا پر وہاں وزیر اعلیٰ بنایا گیا. اور جس طرح وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اس وقت بھی کچھ اسکول آف تھاٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ کے ان لوگوں سے قطعاً روابط ہی نہیں ہے، نہ وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جو سٹیک ہولڈر بھی ہیں یہ دہشت گردوں کے علاوہ، نہ یہ کرنا چاہتے ہیں نہ وہ ان کے سننا چاہتے ہیں. اب سرفراز بگٹی صاحب کا یہ جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے، کم از کم اگر کوئی شریف اور سیولائز معاشرہ ہوتا تو سٹیپ ڈاؤن کرتے، ریزائن دیتے، آئی جی کی وہاں آئی جی کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، ڈی پی او کو سسپینڈ کر نوکری سے نکالتے. وجہ یہ جنگل ہے. تو مجھے بتائیے پوری دنیا اس واقعے کو لے کے باقاعدہ ڈسکس کر رہی ہے. آگے پاکستان میں انسانی حقوق کی جو تذلیل ہے اس کا یہ ایک بہت بڑا خوفناک چہرہ ہے. اب سمپل یہ اب آپ دیکھیں گے تحقیقات کیا ہوں گی. وہ ایک قبیلے کا سردار ہے، پھر اس کے بچے، آج ڈسکشن ہو رہی تھی کہ 5 بچے ہیں عورت کے، بنا لیں گے وہ. آہستہ آہستہ یہ کیس اسی طرح دفن ہو جائے گا جس طرح ایک دفعہ ٹریفک سارجنٹ کو نیچے دیا گیا تھا. وجہ یہ ہے کہ قبائلی سسٹم تو بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہاں بڑی بڑی روایات ہیں. خاص طور پہ کے پی کے میں آپ دیکھیں عورت کا احترام. اور پچھلے دنوں ہی امریکن ایک لیڈی وہاں جنوبی وزیرستان میں شادی کی اور سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس کو ویلکم کیا. وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی ہو، آپ نے کہا سوو موٹو لے لیا. سوو موٹو تو ختم کر دیا گیا 26ویں ترمیم نے، یہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے سوو موٹو لے لیا. اب عدالتوں کو جس طریقے سے آپ نے بالکل اپائج بنا کے رکھ دیا، انہوں نے لیا ہے، اب اس پر بھی چیلنج ہو جائے گا کہ آپ نے کیسے لے لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. باقاعدہ سینئر جج صاحبان کا ایک پینل ہوتا ہے. عامر ملک صاحب بڑی اہم باتیں اس وقت اقبال شاہ صاحب نے بھی اٹھائی ہیں. آپ اس واقعے کو اس طرح دیکھتے ہیں اور اس وقت جو
خاص طور پر بلوچستان حکومت کا کردار. کوئٹہ ایک آپ کو پتہ ہے شہر ہے, بے شک اس کا نوائی علاقہ اس برج میں واقع ہوا اور پھر عید سے پہلے, اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ پولیس کو وہاں کی پتہ ہے علاقے کے, نہ تھانے دار کو, اور آج اس کی ایف آئی آر یعنی ایک دو دن پہلے اس کی ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہے اور پھر ملزم بھی پکڑے جاتے ہیں. خیر وہ پکڑے گئے, میں اس کی بات نہیں کرتا. آج وہ جو ان کے جو قبیلے یا جرگے کا جو اہم بندہ تھا, لیڈر تھا, آج میں اس کو دیکھ رہا تھا, جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کے چہرے میں ذرا بھی کوئی ہمیں پشیمانی نظر نہیں آئی, اور بڑے اسی طرح اس کے اندر فرعونیت نظر آئی جس طرح وہ گزر کے جا رہا تھا. تو کس طرح دیکھتے ہیں اس سارے کلچر کو اور اس سارے سسٹم کو؟ جی یہ ایک انتہائی اندوہناک واقعہ ہے جس نے پورے پاکستان کی عوام کو افسردہ کر دیا ہے. دیکھیں ہمارا جو دین ہے اسلام ہے, اس نے عورت کو اتنے زیادہ حقوق دیے ہیں کہ پوری انسانیت اتنا حقوق کسی عورت کو نہیں دے سکی. زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو اسی طرح مار دیا جاتا تھا, اس کے بچیوں کے پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو دفنا دیا جاتا تھا. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو آ کے ان کو دلوایا. اب یہ جو صورتحال ہے بلوچستان میں, اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. اور جرگے جو ہیں وہ وہاں پہ ایک انہوں نے اپنی عدالتیں لگائی ہوئی ہیں جو اسٹیٹ کے بالا وہ کام کرتی ہیں اور اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں. اچھا, یہاں اسٹیٹ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر ان جرگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی اصل میں یہ جو جرگے ہیں یہ کیونکہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل کاروائی ہوتی ہے جس میں عدالتیں انوالو نہیں ہوتی, یہ خود ہی وہیں پہ اپنے جو وہاں پہ زوما ہوتے ہیں وہ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں, کوئی بھی ان کے سامنے آتا ہے. لیکن جو جرگہ ہے یہ جب تک اس کو کسی لیگل فریم ورک میں نہیں لے کے آئیں گے, ان کو کسی ڈسپلن کے تحت پابند نہیں کریں گے, تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. اگر تو جرگے آپ نے رکھنے ہیں تو ان کو پھر کسی لیگل فریم ورک میں لانا پڑے گا. اگر جرگوں کو ختم کرتے ہیں تو پھر عدالتوں کو اپنا ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. اچھا, ہمیں سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی جو پکڑ ہوتی ہے جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں جس میں وہ بچتا چلا آتا ہے, گروپس, قومیں, جو لوگ ہیں. لیکن پھر کوئی ایسا ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جو پھر ان سب کو ایکسپوز کر کے رکھ دیتا ہے اور پھر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے, وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں. اس واقعے کو اگر ہم دیکھیں تو وہ جو خاتون ہے مجھے تو بڑی بہادر اور بریو عورت لگی, جس طرح اس نے اپنی موت کو دیکھ کر لیکن گھبرائی نہیں, کسی آگے اس نے ہاتھ نہیں جوڑے, کوئی منت سماجت نہیں ہے, وہ اطمینان سے گئی. اور اس کے جو آخری الفاظ بھی سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, لیکن وہ جس طرح گئی اور وہ جتنے وہ بزدل صفاق قسم کے لوگ ان کو اس نے ایکسپوز کیا, 8-10 لوگ جو اس کا منظرنامہ بھی دیکھ رہے تو وہ اس میں شامل تھے نا سارے. جی بالکل. تو آپ کو کیا لگتا نہیں ہے کہ جتنی ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے جس نے اس کو ایکسپوز کر دیا, ورنہ وہ جرگہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اور اس طرح کی سزائیں دے چکا ہے, ہمیں نہیں پتا اس بات کا, کیونکہ وہاں کی تو حکومت کو نہیں پتا, وہاں کی پولیس کو نہیں پتا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس جرگہ اور بہت سارے جرگوں کے اور فیصلے جو ماضی میں ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اور قتل کیے گئے ہوں, کیونکہ اس طرح کے ماضی کے اندر بھی واقعات ہیں, تو ایک پوری تھارو آپ نہیں سمجھتے انویسٹیگیشن وہ پتا چلے کہ انہوں نے پیچھے کیا 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 اور کتنے جگہوں پر انہوں نے اس طرح کے فیصلے دیے؟ جی بالکل. میں اس لیے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ان جرگوں کو کسی نہ کسی قانون کے تحت لانا پڑے گا. ویسے تو اگر دیکھیں تو جو ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرگوں کو ختم ہونا چاہیے. جرگے اگر فیصلے کریں گے تو اس میں پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو وزیرستان وغیرہ میں وہاں پہ جرگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور جرگے جو ہے امن کمیٹیوں کے نام پر بنائے جا رہے ہیں. تو اس میں تو عامر صاحب ایک تو ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے جس کے تحت فاٹا کے علاقے بھی آ چکے ہیں. پاکستان کے آئین اور قانون میں ماضی میں اس علاقے کو یعنی علیحدہ رکھا گیا اور انگریز دور میں اس لیے کیا جاتا تھا کہ ان کو وظائف دیے جاتے تھے. یہ جو جرگے ہیں یا ان کے جو ہیڈز ہوتے تھے اور ایک نمائندہ انگریزوں کو آ جاتا تھا, وہ بیسیکلی وہ ان کے انوالو نہیں ہوتا تھا, ان سے وہ یہ ڈیلنگ کرتے تھے کہ افغانستان سے جتنے بھی حملہ آور آئے ہیں وہ ان کو ڈیل کریں اور وہ ان کے اپنے فیصلے اپنی عدالتیں لگائیں. چلیں جی, اس دور میں تو سمجھ آتی ہے کہ اس وقت ہوا تھا, لیکن آج گورنمنٹ آف پاکستان ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, آپ کا ایک آئین ہے, پوری ایک ریاست ہے. اس ریاست میں ریاست ودن ریاست, عدالت ودن عدالت, کیا خیال ہے اس کو ہونا چاہیے؟ جی بالکل. میں اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہاں کی عوام جو ہے, جو وزیرستان وغیرہ کے فاٹا کے ایریاز کے علاقے ہیں, وہ ان کمیٹیوں کو, ان جرگوں کو وہ اپوز کر رہے ہیں.
لیکن اس کے باوجود یہ بنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ختم ہونا چاہیے. ختم ہونا چاہیے. واجد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ میں تو یہ کہتا ہوں آپ دیکھیں گے جس طرح خوارج الہندوستان ایک بہت بڑی جنگ لگی ہوئی ہمارے ملک میں. اگر ایسے ہی وزیر اعلیٰ بے خبر وزیر اعلیٰ ہیں تو دہشت گردی میں کس حد تک فوج کی معاونت کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی پولیس، ایسے ہی ایڈمنسٹریشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل نااہل اور باقاعدہ طور پر اس اہلیت کے حامل ہی نہیں ہے کہ ان کو وہاں رکھا جائے. اگر ایک میں اس میں سوال ہے، ایک جوڑا ہے اس کو اتنے لوگوں نے لے جا کے اور مارا ہے اور ایک تھانے کی حدود میں مارا ہے نا، وہاں پر ظاہری بات ہے کوئی تو سسٹم ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ایک کمپیکٹ سسٹم ہوگا، تھوڑا بہت جو بھی سسٹم ہوگا. ان کو تو اس بات کی بھی خبر نہیں ہے. تو کیا ایسی ایڈمنسٹریشن، ایسے ادارے، ایسی ایجنسیاں جو کلیمٹ ہے، مطلب آپ کے سامنے یہاں آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے تو ہم یہی سوال کر رہے تھے اتنی دور سے کیسے آ گئی سب کچھ. ہمیں تو یہاں پتا چلا کہ کوئٹہ کے اندر ان کو نہیں پتا چل رہا 3 ماہ کہ ان کے یہاں ناک کے نیچے کیا واقعات. یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں. اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ پرائرٹی کیا ہے. پرائرٹی کہاں ہے؟ صرف حکومت بنانے کی ہے کہ جیسا بھی ہو. یہ باقاعدہ طور پر یہ اسف علی زرداری صاحب کی حکومت ہے، یہ بندر بانٹ ہے. اب وہاں ایک نالائق آدمی کو بنا دیا گیا اور آپ نے دیکھا جو سٹیک ہولڈر پچھلے دنوں جب میٹنگ ہوئی تھی اس میں عبد المالک بھی تھا اور اختر مینگل جیسے لوگ اور نواب غوث بارودی جیسے جو لوگ جو خود کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کام کرنے دو. وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی آپ نے کہا ٹرائب کا وہ سردار جس نے یہ فیصلہ کیا ہے وہاں علیحدہ ٹرائب ہے، یعنی دوسرا ٹرائب اس میں کبھی انٹرفیرنس نہیں کرتا. اسی طرح یہ بگٹی ہیں، خان افقلات ہیں یا کنزانی ہیں، اس سارے ٹرائب ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیتے اپنے آپ کو رٹ قائم کرنے کے لیے، ظلم اور تشدد کو برقرار رکھنے کے لیے. آپ نے بالکل شاندار کہا کہ پاکستان ایک اس وقت آئین رکھنے والا ملک ہے، یہ جنگل نہیں ہے. اگر تو آپ اس مسئلے کو ٹیسٹ کیس بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کو وہاں ہی گولیاں مارتے ہیں تو پھر تو ہم کہیں گے انصاف ہو گیا، ورنہ یہ چیز تو چلتی رہے گی. پھر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیں. عدالتی نظام یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں اور یہ مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو عدالتیں ہیں انہوں نے جو سزائے موت کے فیصلے بھی کیے ہیں اس میں کتنے لوگوں کو سزائے موت ہوگی تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اگر آپ پچھلے 5-6 سال آپ دیکھیں نا یہ تو اچھا اس میں میرا ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں جب میڈیا ہائپ ہوتی ہے تو پھر وہ کیس اٹھ بھی جاتا ہے، لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن جب وہ پروسیس میں شروع ہوتے ہیں دہشت گردی کی عدالت میں چلے سزا ہو جاتی ہے، لیکن پھر ہوتا ہے کہ کہیں ہائی کورٹ سے کہیں سپریم کورٹ سے وہ جا کے پھر نکل جاتے ہیں. وجہ یہ پھر آپ کو مبارک ہو کہ آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ یہاں سزا نہیں ہوتی اور آپ دنیا میں عدلیہ کے سسٹم میں آخری نمبروں پر ہیں، بلکہ اب تو باہر کے نمبروں کو کوئی کیلکولیٹ ہی نہیں کرتا. پاکستان اس وقت میں ٹی وی کے ٹکر کال کے دیکھ رہا ہوں فلاں جج نے جی وہاں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دی. یہ نیشنل مسئلہ تو نہیں ہے بھئی. آپ میں اگر طاقت ہے، ہمت ہے تو پھر جو رولنگ پارٹی ہے جس کو مقتدرہ کی حمایت بھی حاصل ہے ایک وارنٹ گرفتاری بتائیں اور ٹی وی پر ٹکر چلائیں. اگر کوئی کمزور ترین بھی جج ہے جس وقت وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے سزا سنا کے وارنٹ گرفتاری بنا کے، اور پاکستان کے نیچے عوام جو سول کورٹ ہوا سپریم کورٹ ہے وہ اپنے مقدمات کے لیے رول رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے جس ملک میں کوئی عدالتیں کام نہیں کرتی، جہاں انصاف نہیں ہوتا، اس طرح ڈکیتیاں، چوریاں. پھر ابھی آپ نے کہا جی کئی محکمے بنائے ہوئے ہیں. اس وقت تو پاکستان کی سر سچویشن یہ ہے جو آپ نے کہا جرگا اور اس کے بعد دوسری پاکستان کے ڈومین میں آ گئی ہے کے پی کے وزیرستان، جنوبی وزیرستان فاٹا میں. بھئی یہاں تو جب بنایا گیا وفاقی مہتسب، صوبائی مہتسب، انشورنس مہتسب، ہراسمنٹ مہتسب، آپ سپریم کورٹ دو، ہائی کورٹ دو، آپ کہاں کیس لے کے جانا چاہتے ہیں اور کیس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس لیے دنیا کے کسی ملک میں بھی جو بھی عدلیہ ہے وہ ان کی ڈائریکشن درست ہوتی ہے. اچھا آپ نے ایک بات کی ہے کہ جناب ہر چیز دو تو میں تھوڑا سا پنجاب کی طرف سے کمپیریزن کر دیتا ہوں. ہم بلوچستان کی تو بات کر رہے ہیں، ایک طرف تو وہاں پر یہاں کے جرگے مارے ہیں، یہاں پر ایک سی سی ڈی کا محکمہ بنا ہے اور وہ پچھلے 500 پولیس مقابلے کر چکا ہے اور اس میں تقریباً 450 لوگوں کو پار لگایا جا چکا ہے اور اتنا گلوریفائی کیا جا رہا ہے کہ اب تو بلکہ مذاق بن گیا سوشل میڈیا پر، ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں کہ انہوں سی سی ڈی دے حوالے کر دے ہو. تو پہلی اسی طرح یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں کیا انہیں سی سی ڈی کے حوالے نہیں ہو جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ریاست کے اندر آئین اور قانون اور عدالتیں موجود ہونے کے باوجود اس طرح لوگوں کو پار لگایا جائے تو پھر سوسائٹی کدھر جاتی ہے؟ عدالت کہاں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا صوبہ موٹو؟ کبھی یہ عدالت نے اس بات پر نوٹس لیا ہے؟ یعنی مخالفین یا ہوں یا دہشت گرد ہوں یا چور ہوں یا
किसी को अगवा करने वाले, उनके लिए हमायत हमारी नहीं है। लेकिन किसने हक दिया है कि आप बाकायदा बंदे जिसके 3 केस हैं, 6 केस हैं, आपने टारगेट बना लिया है, तो फिर इस वक्त तो पीटीआई के ऊपर, उनके कायदीन के ऊपर 200 केस है। सबसे पहले तो उनको जद में आना चाहिए। नहीं, आप चाह रहे हैं कि वो जद में आ जाए? नहीं, मैं तो ये नहीं कहता, मेरे आपने कहने का तो मकसद ये गवर्नमेंट है, को बड़ा अच्छा रास्ता दिखा दिया। नहीं रास्ता बता रहा हूँ ना। हाँ। तो ये जाहिर जब ये केस चल जो पड़ा है, हाँ, अगर मारने के लिए आए तो यही जो स्टाफ हमारी पुलिस है, जिसके लिए आपने देखा कि फौज का रोल मॉडल इनको फॉलो करना चाहिए था। एक मेजर है, वो कसूरवार करार दिया जाता है तो बिल्कुल फारग हो जाता है। जबकि 62 जाली पुलिस मुकाबलों के SHO जुम्मेदार वो डीआईजी के सामने जाके बहाल हो। ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब, इसमें मैं आपकी तरफ भी आऊंगा। एक तरफ ये है कि वहां जत्थे बने हुए हैं, वो जिरगे के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ हमें महकमे नजर आते हैं जो लोगों को इस तरह इनकाउंटर्स में मार रहे हैं। तो इससे पूरी सोसाइटी के अंदर क्या इम्पैक्ट आता नजर आ रहा है? देखें, ये जो है ना, ये इससे पता चलता है कि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं है। यहाँ पे जो जत्थे, जिस तरह आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, वो अपनी जो है वो से अपनी इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ये ऐसे वाकया जो है ना, ये ग्लोबली पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। पहले ही आपके दुश्मन इस रीजन में बहुत ज़्यादा हैं। वो प्रोपेगेंडा पहले ही बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, औरतों के यहाँ पे हुकूक नहीं है, माइनॉरिटीज़ के हुकूक नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कम से कम हम ऐसे जो एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स हैं उनको रोकें, ना कि स्टेट खुद करना शुरू कर दे। जाहिर हर एक इंसानी जान की एक हुर्मत है और कानून की हुक्मरानी जो है वो जमहूरियत का। अच्छा, एक बात बताएं जी कि यहाँ हमने वहाँ जो कोयटा में वाकया हुआ है, इस पे सारा मीडिया भी शोर मचा रहा है। हर बंदे का जो है दिल दुखा है। पाकिस्तान के अंदर या इस्लामी माशरा, उसमें औरत को बहुत ज्यादा बड़ा मुकाम हासिल है और किसी को इजाजत नहीं है कि उन्हें इस तरह कत्ल कर दे, और कोई भी वजह के साथ। अच्छा, एक तरफ तो आपको नजर आता है कि वहां पर है और पूरा सोशल मीडिया शोर मचा रहा है, और दूसरी तरफ जो CCD करती है और पता है सबको कि ये पार लगाया जा रहा है, यहाँ ग्लोरीफाई किया जाता है। तो ये जो तजाद है, ये क्या है? असल में ये अदालतों का फेलियर है ना। जब अदालतें अपने काम नहीं करेंगी, और वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जब आप जस्टिस लोगों को प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, केसेस अगर 20-20 साल चलते रहेंगे, तो फिर क्रिमिनल्स जो हैं वो दंदनाते फिरेंगे। और फिर इस तरह जो मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि हसन जाद साहब ने ये कहा है कि यहाँ ग्लोरीफाई किया जा रहा है। सर, ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा। यहाँ खौफ की ये हालत है कि कोई करके देख ले, और 3-4 केस तो उस पर पढ़ने को मसला है ही नहीं। और अगर 3-4 केस हो गया तो आप उस जद में भी आ जाएंगे, तो पीछे बच्चे रोते रहेंगे, तो आप ढूंढते रहेंगे मैं गया कहाँ। अच्छा, ये है कि यहाँ सूरत डर है। अगर मुआशरे को बोलने की इजाजत हो तो वो सारे लोग जो अभी आपने बताए हैं कहीं जाने के लिए तैयार हूँ और उन्हें पता हो इंसाफ मिलेगा। चलिए, हम भी आने को तैयार। मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम जरा मौजूद से हटते जा रहे थे, तो मैंने कहा जरा वापस आ जाते हैं। अच्छा, आपकी तरफ ही आता हूँ। ये जो PTI वाले बड़ा शोर शराबा करते रहे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, मुस्लिम नवाज के ऊपर, लेकिन जहां पर आपस का फायदा उन्हें नजर आया, सेनेट की सीटें आई, वहां इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ पर एक स्टोरी ये भी आ रही है कि जनाब ये इल्जाम लगाया जा रहा है उनकी सूबाई क़यादत की तरफ से कि जनाब जो फहरिस्त थी जो इमरान खान साहब के पास भेजनी थी वो पहुंचाई नहीं गई, जिसके अंदर जो जिम्मेदार हैं वो बैरिस्टर गोहर साहब हैं और जो बाकी हैं इनके पार्टी के लीडर बैरिस्टर साहब वगैरह। तो इन्होंने वो लिस्ट जाने नहीं दी और उसमें एक नाम खुद ही ऐड करवा दिया, मिर्जा अफरीदी का, जो भी इसमें कामयाब हुआ। तो एक तरफ तो हमें नजर आता है कि जो गंडापुर साहब हैं वो कहते थे कि मरियम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, और फिर कभी मैं डी चौक में ये कर दूंगा, यहाँ से आऊंगा काफिला लेकर और इंडिया तक शायद चला जाऊंगा। तो अभी ये क्या सूरत है कि जहाँ सीटों का मामला आया तो दोनों ने एक दूसरे बाहम शेरो शक्कर नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, पहली बात तो जब ये गंडापुर कहते थे कि मैं आ रहा हूँ और मैं ये कर दूंगा, मैं कई दफा लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर हम लोग ताना देते हैं कि PTI अब नहीं निकलती, मुझे बताइए महंगाई सिर्फ PTI का मसला है, मुस्लिम लीग नून के लोग मुतासर नहीं है, पीपल पार्टी को मुतासर नहीं है, मसला तो सबका एक ही है। इसको छोड़ देते हैं, अब सेनेट की तरफ आते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो मसला सबका है ना, सबका है। लेकिन ये है कि ये जो मसला है, ये भी सबका है। अच्छा, ये भी है, मेरा सवाल है ना, वो भी मेरा कहने का ये मसला है जिसके अंदर ये फिर इकट्ठे हैं सारे। नहीं इकट्ठे, मैं बताता हूँ कैसे। इसमें जो मेरा पॉइंट है, आई हैव द राइट
اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی ہی دیوار اٹھانے کی پہلی اینٹ ہی غلط ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ملک میں حق حکمرانی عوام کا ہے، آپ کی پارلیمنٹ موجود ہے، اس پر کویسچن ہے، صوبائی اسمبلیوں کی جو ہے اس وقت قیادت ان کے اوپر کویسچن ہے، اور یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جیتے ہوئے جیلوں میں ہیں اور ہارے ہوئے اقتدار میں ہیں۔ اس کو آگے اس طرح چلاتے ہیں کہ جب سینٹ ہے، سینٹ ادھوری تھی، کے پی کے تو اس میں شامل نہیں تھا، لوگ شور مچاتے رہے، نادانوں نے سنا، قانون سازی ہو گئی، ایون 26 ترمیم ہو گئی، اور 26 ترمیم کے تحت اس وقت جو صورتحال تھی اپنی مرضی سے، پہلے تو 1 سال پورا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ نہیں مانا گیا اسپیشل سیٹوں کا، جب مرضی کے امینڈمنٹ آنے کے بعد جب یہ ہوا تو پھر آپ نے دیکھا کہ سیٹیں مالک غنیمت کی طرح تقسیم کر دی گئی۔ جب پھر یہ ان کو پتا چلا کہ اب سینٹ میں ہماری 2/3 اکثریت ہو جائے تو پی ٹی آئی کے متعلق اگر یہ بھی وہ احتجاجاً بائیکاٹ کر دیتے، کیونکہ ان کے اوپر پریشر ورکرز کا، اور ظاہر ہے جو لوگ وکٹم ہیں بڑی مارے کھائی ہوئی ہیں ان کو بھی عوام میں لجانا پارٹیوں کا حق حاصل ہے، سیاسی ایک فیصلے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا نقطہ نظر علیحدہ ہے، ان کا نقطہ نظر علیحدہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی پہ عامر ملک صاحب میں اس کے آپ دلاتا ہوں، عامر ملک سے اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں اس میں مراد سعید، مرزا افریدی، فیصل جاوید، نور الحق، اس میں کوئی عام جو ہے نا بندہ نہیں ہے اس کے اندر، عام ہونا نہیں چاہتا۔ اچھا، یہ ٹاپ کے لوگ ہیں، وجہ یہی تھی کہ یہ باہر تھے اسمبلیوں سے، چلیں یہ اسمبلیوں سے باہر مضبوط خاندان مضبوط طاقت رکھتے ہیں، وہی لوگ ہر پارٹی میں ہوتا ہے کہ جو قیادت ہوتی ہے، قیادت سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کو سب سے پہلے اکاموڈیٹ کرتی ہے۔ رائٹ، ملک صاحب اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی پالیٹکس از آرٹ آف پاسبلٹیز، تو ویسے یہ اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتی رہتی تھی، ہم نے پوری ہسٹری میں دیکھا ہے، لیکن جہاں پہ ضرورت ہوتی تو مل بھی جاتے تھے، لیکن ہم نے پی ٹی آئی کے سامنے آنے کے بعد یہ دیکھا کہ انہوں نے ایک کانفرنٹیشن کی پالیٹکس شروع کی، اور یہ ایڈمنٹ تھے، اور بانی پی ٹی آئی ابھی بھی جو جیل میں ہیں وہ ابھی بھی ایڈمنٹ ہیں، وہ اسٹیٹ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے تحریک کا اعلان کر رکھا ہے جی، ہاں تحریک کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن میں اس کو ایک لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ جو کنفرنٹیشن کی پالیٹکس تھی اس سے ملک کو نقصان ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی بزنس تھا، کاروبار تھا، وہ کنفرنٹیشن کی وجہ سے افیکٹ ہوا، جو اسٹیٹ وزٹس تھے پاکستان میں وہ رک گئے، اس کی وجہ سے بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا، اور اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا۔ آج ہی میں نا اپنا ایک سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹ چل رہی تھی، 2 اخباروں کے تراشے جوڑ کے لگائے گئے تھے، ایک عمران خان صاحب کے دور کا تھا اور ایک شہباز شریف صاحب کے دور کا ہے، دونوں کی ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے کہ مہنگائی کرنا ہماری مجبوری ہے۔ اب مہنگائی کرنا ان دونوں کی مجبوری ہے، تکلیف میں عوام ہے، یہ آپس میں اپنے معاملات میں بندر بانٹ کر لیں گے، اور یہ کیا جیسے انہوں نے سینٹ کی ایگزیکٹلی، اور کیا بھی خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ایگزیکٹلی، اور لیکن جو عوام کا مسئلہ ہے وہ جوں کہ توں ہے۔ اب یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یہ کہا کرتے تھے یہ موجودہ حکومت والے، لیکن ابھی بھی سٹیبلٹی پاکستان میں یہ لانے میں ناکام رہے ہیں۔ مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں، بجلی کی قیمتوں نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہوئی ہے، وہ بیچارے اپنے ایک دو پنکھا چلانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ ان پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ممبر پنجاب اسمبلی جو ہیں اس وقت اعجاز شفیع صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا اعجاز شفیع صاحب، یہ کیا ہوا مسئلہ؟ ایسے لگا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلا ہے، ایک طرف آپ تحریک چلانے چلے جا رہے ہیں اور بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی ایک اپنی لائن آف ایکشن ہے جس کے تحت وہ کہتے ہیں وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن پوری قوم جو ہے اس کو پی ٹی آئی بتا رہی ہے کہ یہ بڑے کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ لیکن جہاں سینٹ کی سیٹوں کا معاملہ آیا، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے وہاں اپوزیشن کی وہ حمایتی بن گئی اور اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حمایتی بن گئی۔ کیا آپ لوگوں نے بانی پی ٹی آئی کی لائن سے انحراف کر لیا ہے یا یہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ایسا کرے؟ اچھا جی، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔
اچھا پہلا کوشچن میرا خیال میں جو انڈرسٹینڈ کیا ہوں نا کہ آپ نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے اس کا کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے. Am I right؟ نہیں میں نے کہا کہ وہ لائن آف ایکشن جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے جو دیا تھا آپ نے انحراف کیا کہ انہوں نے اب اپنا لائن آف ایکشن بدل لیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں کسی نے کوئی لائن آف ایکشن نہیں بدلا. جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے نا جی، مذاکرات کے لیے تو ہم رائٹ فرام فرسٹ ڈے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے اور پاکستان کی 24 کروڑ عوام کے لیے ہم ہر سطح پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کرنے کو. نہیں اب آپ کی طرف سے جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، طاقتور حلقوں سے کریں گے، حکومت سے نہیں کریں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں یہ جو وہاں پر اس وقت ایک دوسرے کا ساتھ دیا گیا ہے خیبر پختونخوا جو ہے اسمبلی کے اندر جو سینٹ کی جو سیٹیں ہیں اس کے اوپر، نہیں میرا خیال آپ نے اس کی اپڈیٹ نہیں دیکھی. دیکھیں 11 سیٹیں تھیں، 11 میں سے 6 ہم نے دیے تھے. نمبر آف جو ووٹس اس کے مطابق تو ہم نے پوری سیٹس لی ہے. یہ افواہیں چلائی جا، دیکھیں پولیٹیکل ٹیکٹس ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ، خاص طور پہ میں بات کروں گا تحریک انصاف میں کسی قسم کی فریکشن ہے یا یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ ووٹ. اجازت صاحب یہ بات آ رہی تھی، یہ پہلے ہی میڈیا میں رپورٹ ہو رہی تھی. میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں نا. پھر اب یہ بات میڈیا میں آئی تھی، رپورٹ کی جا رہی تھی کہ حکومت اور وہاں اپوزیشن کے اندر یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ 11 سیٹوں میں 6 جو ہیں وہ حکومت کو ملیں گی اور جو باقی ہیں وہ سیٹیں جو ہیں وہ اپوزیشن کو ملیں گی. یہ سب کو پتا تھا، یہ اوپن سیکرٹ تھا. اس کے مطابق فیصلہ ہوا اور وہاں پر جو ایک ناراض رکن تھے، یعنی یہ کتنا مضبوط فیصلہ تھا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ جو خرم ذیشان صاحب جو آزاد تھے مانے نہیں، ان کو دونوں نے ایک ووٹ بھی نہیں ڈالا. اچھا دیکھیں اس طرح نہیں ہے، یہ معاہدہ پہلے چل رہا تھا 5 کے اوپر. اچھا وہ کچھ آفرز تھی جیسے انہی کے بھی جتنے بنتی ہیں سیٹس وہ لے لیں. اچھا پھر آج الیکشن ہوا ہے، آج کوئی سلیکشن نہیں ہوئی یا کوئی بارگیننگ نہیں ہوئی. الیکشن میں ہماری 6 ایز پر ہمارے دیکھیں نا جتنے ہمارے نمبر ہیں اتنی سیٹس ہم کو مل رہی ہے نا، وہ ہمیں اتنی مل گئی ہے. نہیں وہ تو یہ جو معاہدہ آپس میں آپ نے حکومت اور کوئی معاہدہ ہوتا تو پھر انپوز ہوتا. معاہدہ ہوتا تو پھر ہماری سیٹیں کم ہوتی اور جو بلیک میل کرتا یا ہمارے ساتھ کرتا وہ زیادہ لیتا. یہ تو جتنا پورشن تھا اتنے پورشن میں گئی ہے. بارگیننگ یا اس طرح کی چیز ہوتی نا تو پھر کمپرومائز ہمیں کرنا پڑنا تھا. اچھا یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں جو بارگیننگ میں سنیں نا جی، بارگیننگ میں جو کہہ رہے تھے جی وہاں ایم پی ایس میں گروپس بن گئے ہیں، وہ بک گئے ہیں. بارگیننگ یا چیزیں ہوتی یا ویسے ہوتا تو آج وہاں پیسے دے کے ہمارے ایم پی ایس خرید لیتے، لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا. نہ ہمارا کوئی ایم پی اے بکا ہے نہ ایسی بات ہوئی ہے. یہ بالکل غلط رپورٹنگ ہے کہ جی وہاں ان کے ساتھ ہوگی. کون وہاں تو 10-15 کروڑ پہ لے کے لوگ پھر رہے ہیں کہ جی ایم پی ایز آئیں یا خریدیں، اور بنتے بھی ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن اس دفعہ دیکھیں جتنی ہمارے پاس نمبر تھے وہ ہمیں سیٹس ملی، جتنی اپوزیشن کے پاس تھے وہ تو ان کو ملنے ہی تھے. اور جہاں تک ایکسٹرا ووٹ کی بات کریں یہ نہیں ہوتا، سارے پڑھے لکھے ہیں، کراس غلط لگ سکتا ہے لیکن کسی دوسری پارٹی کو کوئی ووٹ ملنا. اچھا یہ بتائیے گا کہ وہاں پر یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، خود پی ٹی آئی کی وہ جو لوکل پروونشل جو لیڈرشپ ہے وہ بات کر رہی ہے کہ جو فہرست ان کی طرف سے دی گئی تھی وہ بانی پی ٹی آئی کو نہیں پہنچائی گئی. اس میں ایک نام جو ہے وہ مرزا افریدی کا ہے کہ جناب یہ تو فہرست میں نام ہی شامل نہیں تھا. تو بیرسٹر گوہر وغیرہ نے وہ فہرست وہاں تک نہیں پہنچائی اور خود سے کوئی نام ڈالے گئے ہیں. یہ کس حد تک پرسیپشن درست ہے؟ اچھا اس طرح نہیں ہے، دیکھیں ہمارے وہی جو لسٹ ہے نا اس کے مطابق بندے آ گئے کیونکہ ہم نے اتنی دی تھی جتنے بندے ایڈجسٹ ہو سکتے تھے. اگر ہم نے خریدنے ہوتے تو ہم دے کے دوسرے خرید سکتے تھے، لیکن ہم اس طرح کی پالیٹکس پاکستان تحریک انصاف نہیں کرتی. اچھا جو لسٹ والی بات ہے نا جی، لسٹ اس طرح ہے آج بندے ہو گئے، کل آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بانی کے دیے ہوئے سیکوینس وہی سیکوینس ہے جو ہے. پہلے لسٹ دی گئی تھی، بعد میں امینڈ عمران خان صاحب نے ہی خود کرائی ہے. تو سو دیٹ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کل کوئی پریشانی والی بات نہیں. اچھا میرے ساتھ ہی رہے گا اقبال شاہی صاحب، اقبال شاہی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ معاہدے کے تحت ہوا ہے لیکن وہ ان کی مجبوری تھی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کوئی ایسی ان کا آپس میں معاہدہ نہیں. اقبال شاہی صاحب اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں میں نے غالباً یہ نہیں کہا، آپ نے غلط سنا. میں کہتا ہوں اگر وہ معاہدہ بھی تھا، اگر وہ بھی رہ جاتا تو برا اس لیے نہیں تھا کہ کے پی کے میں اکثر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو وقار ہیں، ایک وقار نام آیا تھا اس میں انڈیپینڈنٹ، جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ اس نے جیل میں پانی پیٹی عمران خان سے ملاقات بھی کی ہے شاندانہ گلزار کے ساتھ، اور ہے بھی ارب خرب پتیات، اس کو کوئی ووٹ نہیں ملا. یعنی اگر یہ پٹارا کھل جاتا کے پی کے میں تو ظاہر ہے
کہ وہاں پیسے چلتے. اگر یہ معاہدہ نہیں یا ٹوٹ بھی گیا یا یہ ہوا حصہ بقدر جسہ تو اسے اپریشیٹ میں تو کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ اگر وہ معاہدہ بھی تھا تو وہ حصے کے مطابق یہ معاہدہ ہوا نا. تو اگر یہ اوپن کر دیتے تو پھر تو وہاں ہارس ٹریڈنگ ہوتی. عامر ملک صاحب کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی میں بھی اس حوالے سے ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے انہوں نے آخری جو سٹیٹمنٹ جو ایشو کی ہے انہوں نے ساری پارٹی کو نا یہ ان کو حکم دیا ہے کہ کسی قسم کی کانفرنٹیشن میڈیا کے سامنے نہیں لائی جائے گی. جو انٹرنل پارٹی کے ایشوز ہیں وہ پارٹی کے اندر رہیں گے. اگر کسی نے کیا تو وہ خود اس پہ ایکشن لیں گے. تو اس لیے میرے یہ بانی پی ٹی آئی کی ڈائریکشن پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اس کے تحت ہی یہ یعنی یہ جو معاہدے کے تحت چیزیں ہوئی ہیں جی یعنی ان ریٹن معاہدہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ہوا ہے. اچھا اجاز شفیع صاحب تو اس کا انکار کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پھر اگر آپ ابھی تک بالکل سامنے تو اجاز شفیع صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی جو تحریک چلانے جا رہی ہے اس کی صورتحال کیا ہے؟ تحریک یہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ بڑی بھرپور ہوگی اور کامیاب تحریک ہوگی کیونکہ ہماری اس میں تیاریاں ہیں. ہر لیول پہ میٹنگز جتنے ہمارے زون ہیں وہاں پہ بھی ہو رہی ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہو رہی ہیں, ہمارے نوجوان بھی. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو ہماری ڈکٹیٹر حکومت ہے, خدا را میں آپ کی توسط سے کرتا ہوں کہ انہیں کہا کہ اس دفعہ تھوڑا سا ہی دیکھ لیں, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے, ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا اور پیسفل. اچھا تو صرف یہ دیکھیں کہ اپنا یہ جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے نا پولیس, اس کو تھوڑی سی لگام ڈال دیں. آپ دیکھ لیں کہ ہمارا پی ٹی اے ورکر کیسے نکلتا, کتنی کامیاب. لیکن اس کے باوجود بھی جتنی یہ سختیاں کر لیں, جتنی یہ ظلم زیادتیاں کر لیں, اب عوام سے خوف کے بت ختم ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ 5 کو دیکھیں. اچھا یہ بتائیں, ایک اور بڑا کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ پہلے اگست کی ڈیٹ ہوئی غالباً 5 اگست اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 90 ڈیز کی باتیں گنڈا صاحب نے بھی کر دی. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تحریک چلنے سے پہلے ہی ختم کر دی گئی. گنڈا پور صاحب نے اسے 90 ڈیز میں لے جا کر جو بانی پی ٹی آئی کی جو ہے نا پوری جو ایک لائن آف ایکشن ہے اس سے انفراد کیا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ شروع کب کر رہے ہیں؟ اچھا شروع یہ جو 5th والی آپ کو میں نے پہلے بات بتائی نا, اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ 5th یہ کوئی لاسٹ اینڈ لیسٹ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہی ختم ہو جائے گی. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. شروع کب ہوگی یہ کنٹینیوس پروسیس؟ شروع کب ہوگا؟ بس اینڈ اپ یہ 1 سے شروع ہو جائے گا. یہ 5 تک تو ہم نے کہا تھا پیک پہ ہوگا, لیکن اگر جو بے بنیاد مقدمہ اور ان کو ہمارے خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو ہمارے دوسرے اسیران کو رکھا ہوا ہے, ان کے خلاف کیسز کی غیر جانبدارانہ تحقیقات یا اس کا ٹرائل نہیں ہوتا اور ہمارے بندے نہیں, اس وقت تک ہماری یہ تحریک چلنی ہے. یہ 5 اگست کو یہ مطلب نہیں کہ ٹاپ کر کے ہم نے ختم کر کے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. اچھا یہ بتائیے گا سپورٹ کرنی ہے. اچھا آپ کو یا پی ٹی آئی کو تو یہ ایشو درپیش ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہیے. جو قوم ہے اس کو مہنگائی, بے روزگاری اور بد امنی جیسی چیزیں اس کا سامنا ہے. تو یہ جو تحریک ہے یہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہے یا عوامی ایشوز ہے؟ ہاں دیکھیں, خان صاحب نے شاید ان کی ایک سپیچ آپ نے سنی ہوگی کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے لیے نہیں, اس قوم کے لیے, قوم کے لیے, قوم کے مستقبل کے لیے, پاکستان کے مستقبل کی لڑائی ہے, میری اپنی ذات کی لڑائی نہیں. یہ جو ہماری پروٹیسٹ ہے یہ بھی وہی اسی عوام کے لیے کہ جب تک یہ غیر منتخب لوگ بیٹھے رہیں گے, جب تک جمہوری لوگ نہیں آئیں گے, اس وقت تک ملک کے حالات پولیٹیکل نہیں ٹھیک ہوں گے. تو اکنومیکل یہاں تھوڑی سی جاسب کنفیوژن نظر آ رہی ہے نا, آپ نے دیکھیں یہاں پہ کنفیوژن نظر آ رہی ہے. ابھی آپ کی بات کر رہے ہیں, سن لیں بات کر رہے ہیں ہم عوام کی, لیکن اگر ہم کہیں کہ خان نہیں ہوگا, یہ چور بیٹھے رہیں اور فارم 47 والی گورنمنٹ بیٹھی رہیں, تو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی, آپ کے ملک میں بزنس کہاں سے آئے گا, کوئی نہیں کرے گا. اچھا میرا ایک پوائنٹ سن لیجئے گا, میرا ایک پوائنٹ مہنگائی میں دب تک آئے گا. اچھا اب میرا ایک پوائنٹ سن لیجئے, اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا فارم 47 والی گورنمنٹ رہے گی تو پھر کیسے سارا مسئلہ ہوگا. چلیں جی آپ اس کے ساتھ لنک بھی کر لیں, خان صاحب یہ چاہتے ہیں, لیکن آپ کی جو ایک تو ہے نا کہ رہائی خان صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہے. اگر فارم 47 والی بات کر لوں تو ابھی 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ابھی پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کو جب ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو آپ نے اسی حکومت کے ساتھ جا کے معاہدہ بھی کر لیا ہے کہ نہ ہمیں ڈی سیٹ نہ کیا جائے, ڈسکوالیفائی نہ کیا جائے, اور آپ نے اس اسمبلی کے اندر تو آپ سارے مل کے معاہدہ کر کے بڑا خوش ہیں کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. فارم 47 والی جو ہے ادھر سینٹ کے اندر دیکھیں تو وہاں بھی فارم 47 والا سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو کچھ آپ کو تضادات نہیں نظر آ رہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر
جرنلسٹ ہیں, مجھے بڑا ہی عجیب لگا یہ کوشچن آپ کا کہ ایک معاہدہ. دیکھیں کل رولنگ آئی ہے, اگر آپ نے پڑھی ہے تو وہ دیکھ لیں کہ رولنگ میں اس نے کیا لکھا ہے. جو ہمارا سٹانس تھا وہی ہوا کہ اسپیکر کمپیٹنٹ نہیں ہے. اب ہماری میری آپ کے ٹی وی ٹاکس دیکھ لیں, اپوزیشن لیڈر صاحب کی, ہماری جماعت کے حق جس کی بھی دیکھ لیں, ہم نے کہا تھا کہ یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, یہ ہمارا ریفرنس نہیں بھیج سکتا. گالی گلوچ غیر اخلاقی ہے لیکن وہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے یا اوتھ کے لیے نہیں ہے. وہ کل جو ججمنٹ دی ہے وہ ہمارا سٹانس پہ اپروو ہو گیا. ایک دن پہلے دن سے لے کے کل گزرنے والا دن اس سے پہلے تک ناٹ اے سنگل ہمارے بندے نے کہا تھا کہ ہم فیس کریں گے. ہم نے کہا کہ یہ بھیجی اس کے کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے. سو نمبر 2 معاہدہ ہم نے دیکھیں, انہوں نے کہا تھا کہ بات کریں. بعد میں ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی کہ گالی گلوچ. ہم نے کہا جی گالی گلوچ آپ کی طرف سے آتی ہے, ہماری طرف سے نہیں ہوتی. جب آپ دیں گے تو ہمارے بھی آئے گی. ہاں گالی گلوچ دینا غیر ٹھیک ہو گیا اجاز صاحب, میرا ٹائم آگے سن لیں, ٹائم ختم ہو گیا, میں پھر انشاءاللہ میری بات. اچھا چلیں کر لیں. اچھا وہ ہوا, پھر معاہدہ ہوا جی 223 رول آف پروسیجر وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے. اچھا جی جو ہے ایتھکس کمیٹی اسٹرینتھن تھوڑی وہ آلریڈی کر رہی ہے, بزنس ایڈوائزری آلریڈی کر رہی ہے. معاہدہ کس چیز کا؟ ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ شفیع صاحب, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے.